شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور جیسے آپ لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو میری سٹوریز پسند آتی ہیں۔ آپ لوگ، مجھے پورا یقین ہے کہ ان سٹوریز سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہوں گے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے جاننے والوں کو بھی بہت کچھ آپ انفارمیشن دے پاتے ہوں گے ان سٹوریز سے کچھ سیکھ کر۔ تو آج بھی اسی طرح میں آپ لوگوں کے لیے 2 خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام عبید ہے، اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ واقعہ تو چھوٹا سا ہے، لیکن واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جنات کے واقعات خوفناک ہی ہوتے ہیں۔ عبید بتاتے ہیں کہ میں سری نگر، جموں کشمیر کا رہنے والا ہوں اور یہاں پر میں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا ہوں۔ اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں جنگل کے کتنا اندر جا چکا ہوں، کتنا اس کی گہرائی میں چلا گیا ہوں۔ اور جیسے ہی میں بہت زیادہ جنگل کے اندر چلا گیا، بالکل جنگل کے بیچ میں، تو وہاں پر میں لکڑیاں کاٹنا شروع ہو گیا اور لکڑیاں کاٹتے کاٹتے میں تھک گیا، مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی درخت کے ساتھ کمر لگا کر میں بیٹھ جاتا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میں دوبارہ فریش ہوں گا تو میں لکڑیاں کاٹنا شروع کر دوں گا۔ یہی سوچ کر میں ایک درخت تھا جو میرے قریب تھا، میں اس کے ساتھ جا کر اور اپنی جو کمر تھی وہ درخت کے ساتھ لگا کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی ٹیک لگا کر میں وہاں آرام کرنا شروع ہوا تو میرے سامنے والا جو درخت تھا اس کے پیچھے سے قریباً 4 مخلوقات، کیونکہ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان کے جو قد تھے وہ درخت سے بھی لمبے تھے، اور وہ مخلوقات اس درخت کے پیچھے سے نکلی ہیں، اور وہ سب جو تھیں میری نظروں کے سامنے، ان کے قد حالانکہ بہت لمبے تھے لیکن میرے نظروں کے سامنے ان کے قد اور لمبے ہوتے جا رہے تھے، وہ کہیں رک ہی نہیں رہے تھے۔ تو جو وہ مخلوقات تھیں، وہ جو 4 مخلوقات تھیں، جیسے ہی وہ سامنے آئیں اور جیسے ہی میں نے ان لوگوں کو دیکھا، میری نظر ان کی طرف پڑی تو وہ جو مخلوقات تھیں وہ وہاں سے غائب ہو گئیں۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں اپنا جو سامان تھا لکڑیاں کاٹنے کا، جو لکڑیاں میں نے کاٹ لی تھی، جو لکڑیاں میں کاٹ چکا تھا، وہ اٹھا کر میں وہاں سے بھاگنا شروع ہو گیا۔ اور جیسے ہی میں اس علاقے سے واپس آیا، وہاں سے باہر آیا، تو پھر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ جو مخلوقات تھیں، اچھا ہوا کہ میں وہاں سے وقت پر نکل گیا۔ اگر میں وہاں تھوڑی دیر اور بیٹھتا، کیونکہ وہ مخلوقات اپنا ظاہر تو کر چکی تھی مجھے، ہو سکتا تھا کہ وہ پریشان ہو جاتی میرے وہاں رہنے سے اور وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیتی، تو اس کے بعد میں کبھی بھی جنگل کے اتنا اندر نہیں گیا جہاں پر کوئی بھی نہ جاتا اور جہاں ایسی مخلوقات کا بسیرا ہو۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے ساتھ شیئر کی وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے۔ تھینک یو سو مچ وقاص صاحب کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے سنینا نے، اور سنینا بتاتی ہیں کہ میں پاکستان کی رہنے والی ہوں، لیکن اسٹڈی کے سلسلے میں، اسٹڈی کی وجہ سے میں جرمنی آ گئی، اور یہاں جرمنی میں میری ایک فرینڈ تھی جو کہ میرے سے ایج میں تو بہت بڑی تھی، لیکن وہ میری بہت اچھی فرینڈ بن چکی تھی۔ تو انہوں نے، ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو میرا کوئی ایک پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے مجھے کچھ ایسی نالج، یعنی ایسی انفارمیشن حاصل کرنی تھی جنات کے متعلق، جو کہ پیرانارمل ایکٹیویٹی کو زیادہ شو کرتی ہو، جس میں پتہ چلے کہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کس طرح سے شروع ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی ایک میرا چھوٹا موٹا پروجیکٹ تھا، اور وہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ تھا، یعنی ہمیں صرف ایک وہ دیا گیا تھا، پورا کرنا نہ کرنا وہ ہماری مرضی تھی، لیکن میرا اس چیز میں
انٹرسٹ تھا، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا ویسے بھی بہت شوق تھا، جنات کی کہانیاں سننے کا اور جنات کی موویز دیکھنے کا، ہارر موویز کا مجھے بہت شوق تھا۔ اسی سلسلے میں نے اپنی ان فرینڈ سے میں نے بات چیت کی، تو وہ مجھے بتانے لگیں کہ میں تمہیں ایک واقعہ بتاتی ہوں، کہانیاں تو تم نے بہت سنی ہوں گی لیکن میں تمہیں ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں جو کہ میری فیملی کے ایک بچے کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب میں بھی بہت چھوٹی تھی، یعنی میں بہت زیادہ چھوٹی تھی، 2 یا 3 سال کی تھی میں، تو ہماری فیملی میں ایک بچہ تھا، اور وہ جو فیملی تھی یعنی کہ وہ میرے انکل لگتے تھے، میرے ابو کے بھائی لگتے تھے وہ، تو ان کی جو فیملی تھی وہ برلن میں رہا کرتی تھی، اور ہم لوگ جو تھے ہم لوگ بھی برلن میں پہلے رہا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ پھر دوسری جگہ شفٹ ہو گئے تھے۔ تو جب وہ برلن میں رہا کرتے تھے، جو ان کا ایک بیٹا تھا وہ قریباً 9 سال کا تھا، اور اس وقت میں 2 3 سال کی تھی۔ تو وہ جو ان کا بیٹا تھا وہ نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کسی سے ملتا تھا، وہ اتنا خاموش پسند بچہ تھا کہ اس کے ماں باپ بھی اس کی اس عادت سے، کسی سے نہ بولنے سے اور نہ ہی سوشل ہونے سے، وہ بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو گئے تھے، گھبرانا شروع ہو گئے تھے کہ اس کا بچے کا کیا بنے گا آگے جا کے، کیونکہ یہ کسی سے ملتا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرتا، اس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ ایک دن اس کے جو ماں باپ تھے اس بچے کے، کیونکہ وہ میرا کزن لگتا تھا، تو جو میرا کزن تھا، میرے کزن کو اس کے ماں باپ نے ایک دفعہ بہت زیادہ زور زبردستی کر کے اسے باہر کھیلنے کے لیے بھیجا پارک میں۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک پارک تھا، اس پارک میں بھی جب بڑی ہوئی تھی تو 5 6 سال کی جب میں ہوئی تھی، ہم ملنے جاتے تھے ان لوگوں سے، تو میں بھی اس پارک میں کافی دفعہ گئی ہوں، لیکن مجھے اس طرح کی کوئی چیز، پراسرار چیز، کچھ بھی جنات والی بات مجھے وہاں پر نظر نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے محسوس نہ ہوئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو وہاں پر محسوس ہو، لیکن جو میرا کزن تھا جب وہ وہاں پر گیا پارک میں کھیلنے کے لیے، تو وہ ایک جگہ پر جا کر جیسے ہی بیٹھا تو اس کو ایک جگہ سے میوزک کی آواز آنے لگی، اور جیسے ہی اسے میوزک کی آواز آئی تو اس نے جا کر دیکھا تو جھاڑیاں تھیں، کافی زیادہ کانٹے والی جھاڑیاں تھیں وہ، اس کے اندر ایک کھلونا پڑا ہوا تھا، ایک ٹوائے تھا جس کو ہم لوگ میوزیکل ٹوائے بھی کہتے ہیں، اس میں میوزک ساؤنڈ جو ہے وہ پلے ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے وہ کھلونا ہوتا ہے، لیکن اس بچے کو یعنی میرے کزن کو وہ کھلونا بہت پسند آیا، اور اس نے اس کھلونے کو وہاں سے اٹھا لیا۔ اٹھاتے ہوئے اسے چوٹ بھی لگی کیونکہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، لیکن اسے وہ اتنا پسند آیا کھلونا کہ اس کو اپنی چوٹ کی کوئی فکر اور پرواہ ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ کھلونا لے کر بچہ گھر واپس آیا تو اسی دن سے ان کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ جو بچہ تھا پہلے وہ بے شک وہ سوشل نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر وقت رہا کرتا تھا اور ان کے پاس بیٹھا رہا کرتا تھا، لیکن جب سے وہ کھلونا وہ گھر لے کر آیا تھا تب سے ہی وہ جو بچہ تھا وہ اپنے کمرے میں بند رہا کرتا تھا، اپنا کمرہ لاک کر کے بیٹھا رہتا تھا، کھانا کھانے کے لیے بھی وہ باہر نہیں آتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے تھے، میرے جو انکل آنٹی تھے وہ بہت پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے میرے جو مما پاپا تھے ان کو بھی بتایا اس بارے میں، تو میرے جو مما پاپا تھے انہوں نے یہی کہا کہ بچوں کا نیچر ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، تو ایج کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہو تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو بچہ تھا اچانک سے اس کے کمرے میں سے اس کی جو ماما تھیں میری آنٹی، ان کو عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جب انہوں نے تھوڑا غور کر کے سنا تو میوزک بھی چل رہا تھا، وہی جو کھلونے والا میوزک تھا وہ بھی پلے تھا، اور ساتھ ساتھ کسی کی بہت زیادہ عجیب و غریب آواز، نہ وہ عورت کی لگ رہی تھی نہ وہ مرد کی لگ رہی تھی، کسی کے بولنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا، انہوں نے دروازے کو زور زور سے اس پر دستک دینا شروع کر دیا، اپنے بیٹے کو بلانا شروع کر دیا، لیکن ان کا بیٹا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اندر سے بالکل بھی۔ تو آنٹی جو تھیں، کیونکہ ان کے دروازے کے نیچے تھوڑی سی جگہ تھی جو کھلی ہوئی تھی، یعنی وہاں نیچے سے دیکھ سکتے تھے اندر جھانک کر کہ اندر کمرہ خالی ہے یا کوئی موجود ہے یا نہیں۔ تو جب آنٹی نے نیچے جھک کر دیکھا تو ان کا جو بیٹا تھا وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن ان کے بیٹے کے سامنے
کوئی بہت ہی پراسرار کوئی شخص تھا یا کوئی عورت تھی، آنٹی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چیز تھی۔ کوئی بیٹھا ہوا تھا ان کے بیٹے کے سامنے، اور جو کوئی بیٹھا ہوا تھا اسی کی آواز آنٹی کو آ رہی تھی مسلسل۔ اور اچانک سے جب آنٹی نے اسے دیکھا تو وہ جو میوزک تھا وہ بند ہو گیا، اور ان کے بیٹے نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا، آنٹی کی طرف، دروازے کے نیچے جیسے ہی ان کے بیٹے نے دیکھا تو آنٹی بہت زیادہ ڈر گئیں۔ آنٹی نے جب دیکھا، آنٹی جیسے ہی اوپر ہونے لگیں تو وہ جو بھی چیز، جو مخلوق ان کے بیٹے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ اچانک سے آنٹی کی نظروں کے سامنے غائب ہو گئی۔ اور جیسے ہی یہ منظر آنٹی نے دیکھا، انہوں نے انکل کو بتایا، اور تب جا کے انہیں یہ معاملہ بہت زیادہ سیریس لگا۔ تو آنٹی نے میرے انکل کو یہ بولا کہ یہ جو کھلونا ہے، مجھے یہ کھلونا کچھ ٹھیک نہیں لگتا، اسے آپ جا کر کہیں پھینک آؤ اور اسے پتہ نہ چلے۔ جو انکل تھے انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی کبھی کبھار ایسے ہوتا تھا کہ وہ جو بچہ تھا کھانا کھانے کے لیے باہر آ جایا کرتا تھا، تو اس دن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کر کے بچے کو بڑی مشکل سے، میرے کزن کو کھانا کھانے کے لیے باہر بلایا۔ اور جیسے ہی وہ باہر آیا تو جو میرے انکل تھے انہوں نے اس کمرے میں جا کر وہ جو کھلونا پڑا تھا اسے اٹھا کر اور انہوں نے باہر پھینک دیا۔ اور باہر اسی طرح تھا کیونکہ ان کا جو علاقہ تھا وہاں پر بہت زیادہ جھاڑیاں وغیرہ اور گارڈنز وغیرہ بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر پھینک دیا وہ کھلونا، اور انہیں لگا کہ اسے اب پتہ نہیں چلے گا کہ کھلونا کہاں گیا۔ تو جیسے ہی بچہ اندر کمرے میں آیا تو بچہ بہت زیادہ رونا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ ضد کرنے لگا اپنے کھلونے کے لیے۔ جب اسے وہ نہیں ملا تو انکل آنٹی نے اسے بولا کہ ہم تمہیں نیا کھلونا لا دیں گے، ویسا ہی، وہ تو بہت زیادہ پرانا تھا، وہ تو ہم لوگوں نے پھینک دیا ہے۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ یہ کہنے لگا کہ میری دوست جو ہے وہ مجھے بلا رہی ہے اس کھلونے کے پاس، وہ باہر کھڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو، ہم اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رونا شروع ہو گیا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا، باہر جانے کی ضد کرنے لگا، اور یہ کہنے لگا بار بار کہ وہ مجھے بلا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ کھیلو آ کر۔ تو جو میری انکل آنٹی تھے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، بہت زیادہ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے یہی سوچا کہ کیونکہ ان کا جو بیٹا تھا اس کی حالت اتنی ورس ہو گئی تھی، اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا کہ مجھے وہ بلا رہی ہے، وہ باہر کھڑی ہے، وہ میری کھڑکی کے باہر کھڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے مسلسل آوازیں دے رہی ہے اس کھلونے کے پاس کھڑی ہو کے کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو، آؤ اس کھلونے کو، اس کا میوزک جو ہے پلے کرو۔ تو جیسے ہی وہ بچہ باہر جانے لگتا تھا تو میرے انکل آنٹی بڑی مشکل سے سنبھالتے تھے اسے کمرے میں بند رکھنا ان کی مجبوری بن گیا تھا۔ بہرحال انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ جیسے ہی وہ اس جگہ کو چھوڑ کر گئے تو جو میرا کزن تھا اس کی حالت میں تھوڑا سدھار آیا اور اس کی حالت تھوڑی سی سدھرنا شروع ہو گئی۔ وہ اس کھلونے کے بارے میں اس طرح سے پھر ہو گیا تھا کہ وہ بالکل بھول گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی اس طرح کا کھلونا ہوتا تھا۔ بڑے عجیب سے معاملات تھے جو پیش آئے تھے ان کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ بچہ اس کے بارے میں بھولا تو انکل آنٹی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا، یا اب ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کسی صاحب علم شخص سے رابطہ نہیں کیا تھا جو ان کو گائیڈ کرتا یا انہیں بتاتا کہ کیا معاملات ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ بس انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ان کو سمجھ میں آیا انہوں نے کیا، اور اب بالکل وہ جو بچہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اب بڑا ہو گیا ہے اور اسے اس کھلونے کے بارے میں بالکل بھی کچھ یاد نہیں ہے۔ اور ہم لوگ بھی اس بارے میں جب سنتے ہیں، جب انکل آنٹی ہمیں بتاتے ہیں تو انہوں نے ہمیں وہ واقعہ اسی وقت بتایا تھا جب وہ میرا کزن وہاں پر ارد گرد نہیں تھا۔ جب سے میں نے وہ واقعہ سنا تھا، حالانکہ میں بڑی بھی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی میں بہت زیادہ ڈرا کرتی تھی باہر جانے سے اور گارڈن میں جانے سے، اور میں خود اپنے بچوں کو منع کرتی ہوں کہ باہر اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو پراسرار ہو یا کسی سنسان ویران جگہ پر پڑی ہو تو تم لوگوں نے اسے نہیں اٹھانا، اسے استعمال میں نہیں لانا۔
تو جب آنٹی نے یعنی جو میری وہ دوست تھیں انہوں نے مجھے کہانی سنائی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی اور بہت زیادہ میں بھی احتیاط کرنے لگی، اور پھر میں بھی اپنے جو کزنس تھے ان سب لوگوں کو میں بھی اس طرح سے منع کرنے لگی کہ اگر باہر سے تم لوگوں کو کوئی بھی چیز ملے تو تم نے اسے استعمال میں نہیں لانا اور بالکل بھی اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میری فرینڈ کی فیملی کے ساتھ پیش آئی، ان کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈسٹربنس فیل ہوئی ہو یا مجھ سے بیچ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو کہانی سنانے میں تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں معافی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ آئندہ سے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گی، خیال رکھوں گی کہ میرے ساتھ اس یعنی ریکارڈنگ جب میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو کوئی ڈسٹربنس فیل نہ ہو۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔